السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ان گنت درود السلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ درس قرآن میں جو نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہے ان میں سے ایک سورۃ العصر سے انشاءاللہ سورۃ العصر پڑھیں گے۔ سورۃ العصر یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کی کامیابی مال سے، اولاد سے، عہدے سے یا جائیداد سے نہیں ہے، بلکہ ایمان سے، نیک عمل سے ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرنے میں اور صبر کی وصیت کرنے میں انسان کی کامیابی بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو کامیابی کا فارمولا اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ ہر کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، ہر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے۔ خسارے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، نجات کس طرح خسارے سے پایا جا سکتا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں بتا دیا ہے۔ انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے تو سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے ایمان کی طرف توجہ دے، نیک عمل کی طرف توجہ دے، دوسروں کو حق اور صبر کی تائید میں حصہ لے، ورنہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ یہی بات اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلی توجہ مال کی طرف، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مال آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے اور یہ ہم کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ تو اس نقصان سے بچنا ہے، اس نقصان سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو یہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کس طرح اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے، جو دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان، دونوں نقصان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ واو کے 2 معنی ہیں، اور قسم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کے متعلق میں ذرا کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں۔ واو سے یہاں پر مراد قسم ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی، عصر کی، موجودہ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ واللیل کہا، والشمس والفجر والسماء، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اپنی مخلوق میں سے قسم کھا سکتے ہیں، لیکن انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے جائز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے۔ عصر کے 2 معنی ہیں، ایک ہے عصر کا وقت اور دوسرا ہے زمانہ۔ 2 معنی ہیں عصر کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے، جیسے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عصر حاضر، یعنی موجودہ زمانہ، موجودہ زمانے کی اللہ قسم کھا رہے،
یعنی ہماری موجودہ زمانے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے کہ ہماری پیدائش سے لے کے قیامت تک کے وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہاں پر بات بتانا چاہ رہے. کس چیز کی قسم کھا رہے؟ قسم کا جواب کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. بے شک انسان گھاٹے میں ہے. جب تک وہ زندہ رہتا ہے رات دن محنت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. پھر جب موت کی طرف چلا جاتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے. تو اس ایندھن کو نہ بننے کے لیے، اس خسارے کو نہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ انسان خسارے میں ہے. وہ خسارے سے اگر انسان بچا جا سکتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنا بے شک تاکید بتا رہے ہیں، واو قسم کھا رہے، بے شک تاکید، لفی لا تاکید کی بات. البتہ تین چیز یہاں پر بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. کون انسان جو وہ کون انسان خسارے میں نہیں ہے؟ وہ اس کی بات اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں کہی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سوائے ان لوگوں کے، ہر کوئی خسارے میں ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. مسلمان، کافر، مشرک، کسی کا نام نہیں لیے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہر کوئی انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے، ان لوگوں کے جو بچے ہوئے ہیں. کون؟ آمنو وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ ہم ایمانیات جانتے ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اللہ فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ ایمان ہے. تو جو ایمان لائے، اگر ہم ان چیزوں پر کھڑے ہوتے تھے، ان تمام چیزوں پر اگر ہمارا یقین ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف ایمان لا کر بات ختم نہیں ہو رہی. یہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ میں بتا رہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے. نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ یعنی بھلائی کے جتنے کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں، انہیں بجا لانا ہے. چاہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے ہو. اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ نماز ہے. نیک عمل کی بات کر رہی ہوں میں. ایمان تو لا لیے الحمدللہ. اب عمل صالح کیا ہے؟ کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر تدبر ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عمل ہے. اور بندوں کے حقوق سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ کا حق ادا کرنا، اولاد کا حق، شوہر کا حق، کسی سے مسکرا کر ملیے. یہ بندوں کے حق ہے ایک دوسرے کے لیے. یہ بندوں کے لیے ایک دوسرے کو نیک اعمال کرنے کا ذریعہ ہے. میں بتا رہی ہوں. کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دیجئے، کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیجئے، اس کا حق ادا کیجئے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار پرسی کر لیجئے. کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے اور نیکی کا حکم دے اور اسے برائی سے روکے. یہ کیا ہے؟ کئی عمل صالح، ایسے عمل صالح بہت ہیں، میں نے چند گنائے آپ کے سامنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص 2 عمل کا ذکر آگے کے آیت کے ٹکڑے میں کہا ہے. وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک دوسرے کو وصیت کرے حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کرے صبر کی. حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سچ بات کی طرف، ایک دوسرے کو وصیت کرے. نیک عمل جو ابھی تک بتائے گئے، ابھی تک میں نے جو گنائے ہیں اس سے پہلے کے ٹکڑے میں، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان تمام باتوں پر
ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ آپ بھی یہ عمل کریں، ایک دوسرے کو بتائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے وہ حلال چیزیں لوگوں کے سامنے آگاہ کریں، بتائیں انہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، سچ بات کہنے کی انہیں تلقین کرے، اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، صبر کی وصیت کرے. دو عمل اللہ تعالیٰ نے خاص بتائے ہیں، حق بات کہنے کی اور دوسری بات ہے صبر کرنے کی. تو سب سے پہلے دیکھیے صبر کسے کہتے ہیں. صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے. اب دیکھیے مشکلات و مصائب میں صبر کرنا یہ تو ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن نیکی پر صبر کرنا یہ بڑا کمال ہے. نیکی پر صبر کیا ہے کہ نیکیوں کو مسلسل استقامت کے ساتھ کرتے رہنا. آج کرے کل چھوڑ دیے، پرسوں کرے اور ترسوں چھوڑ دیے، جب وقت ملا کر لیے، جب وقت نہیں ملا چھوڑ دیے. ایسی نیکی نہیں، استقامت کے ساتھ گویا کہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس نیکی کو مستقل کرے، یہ نیکی پر صبر ہے. اور کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنے میں، بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ سب اس پر صبر کرنا، یہ اصل صبر ہے. لذتوں اور خواہشوں کی قربانی پر صبر کرنا. انسان بہت اس کی لذتیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس چیز کو مارتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس چیز کو برداشت کرتا ہے، یہ اصل صبر ہے. انسان اپنے آپ کو قابو میں کرتا ہے تو یہ صبر ہے. تو اس چیز کی کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے، ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ حق بات کی وصیت کرنا ہے، اور اس کام کو اور صبر کرنے کی بات بار بار ایک دوسرے کو بتاتے رہنا ہے. یہ ہے اس صبر کرنے کی اصل حقیقت. امام رازی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلتا جا رہا ہے، رحم کرو مجھ پر، میرا برف تیزی سے پگھلا جا رہا ہے، اگر تم لوگ جلدی نہ کرو گے، جلدی خرید نہ لوگے تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں اس بات نے، یہ بات میں نے جب سنی اس برف بیچنے والے کی تو میں نے اصل معنوں میں سورہ عصر کا مطلب سمجھا. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 باتیں کہی ہیں، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو، یہ چیز کو میں نے سمجھا تو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. سورہ عصر کا انسان کو زندگی میں جو وقت دیا گیا ہے، دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مدت دی ہے پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، جو وقت دیا گیا ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے. چاہے وہ آپ کا وقت ہو، چاہے وہ میرا وقت ہو، تیزی سے گزر رہا ہے. وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اگر اس کو ضائع کریں گے، اس کو اگر ہم ضائع کریں گے یا پھر غلط کاموں میں خرچ کریں گے تو یہی ہمارے لیے نقصان ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے جی، خسارے میں ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو یہی نقصان ہے، اگر جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم ضائع کریں گے، غلط کاموں میں خرچ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. آج انسان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے 15 منٹ کا وقت نہیں ہے، مگر وہ دوسرے کاموں کے لیے بڑا وقت رکھتا ہے. افسوس ہے ایسی زندگی پر. لہٰذا وقت کی قدر کیجیے اور اسے اچھے کاموں میں خرچ کیجیے. جتنا چاہے مسکرا کر ملیے، ایک دوسرے کو پڑوسیوں کے حق ادا کیجیے، کوئی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیجیے، چاہے وہ بات سے ہو، کوئی اچھا مشورہ مانگتا ہے تو اسے اچھا مشورہ دیجیے، ہاتھ سے مدد کیجیے، کسی سے بات سے مدد کیجیے، لیکن اپنے وقت کا جتنا ہو سکے اچھا استعمال کیجیے. وقت کی ایک اہمیت بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گی. وقت کی اہمیت اگر جاننا ہے تو اس شخص سے پوچھئے
اگر 1 سال کی مدت کی اگر وقت کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس شخص سے پوچھئے جو ایگزام میں فیل ہو گیا، اس سے پوچھئے کہ 1 سال کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کسی سے 1 مہینے کی مدت کی وقت کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، وقت 1 مہینے کی مدت کو جاننا چاہتے ہیں تو اس شخص سے پوچھئے جس کو سیلری نہیں ملی، جس کو تنخواہ نہیں ملی، اس سے پوچھئے کہ 1 مہینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر 1 ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس شخص سے پوچھئے جو ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک دن کی وقت کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس شخص سے پوچھئے جو روزے دار ہے۔ 1 گھنٹے کی اگر اہمیت، 1 گھنٹے کے وقت کی اہمیت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس شخص سے پوچھئے جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر 1 منٹ کی وقت کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس انسان سے پوچھئے جس کی ٹرین مس ہو گئی، 1 منٹ میں اس کی ٹرین مس ہو گئی۔ 1 سیکنڈ کی وقت کی اگر اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس انسان سے پوچھئے، اس شخص سے پوچھئے جو حادثے سے بچ گیا، 1 سیکنڈ میں حادثے سے بچ گیا۔ تو میری ماؤں بہنوں، وقت کی قدر جانیں، وقت کو برباد کرنے سے بچیے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ وقت انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیے، انسان ہاری ہوئی بازی جیت سکتا ہے، انسان ہاری ہوئی جنگ جیت سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو وقت کی قدر جانیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم یعنی وقت کی قسم کھا کر بولے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، جو وقت میں نے تم کو میسر کیا ہے اس میں نیک عمل کرو۔ اور نیک عمل کئی نیک عمل ہے، لیکن خاص 2 نیک عمل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو حق بات کہنے کا اور ایک دوسرے کو صبر، خود بھی کرنا ہے، خود بھی حق بات کہنا ہے، اور ایک دوسرے کو بھی اس چیز کی تلقین دلانا ہے، اور خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین دینا ہے۔ تو ان چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔